بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امر۔ قابل صد احترام ذمہ داران جماعت اور ذمہ داران مسجد نور الاسلام شانتی نگر، ہمارے بہت ہی معزز اور مکرم علماء کرام فاضل گرامی شیخ عبدالوحید صاحب سلفی حفظہ اللہ اور جماعت کے مشہور اور معروف خطیب ہم سب کے عزیز فاضل گرامی شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ، معزز علماء، ائمہ، سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے شکر اور احسان کے بعد کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہے۔ آج کی اس مبارک مجلس میں مجھے اولاد کی تربیت کے تعلق سے چند گزارشات آپ حضرات کے گوشے گزار کرنے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر ایمان اور اسلام کی نعمت کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے دنیا کی نعمتوں میں سے بہت ہی عزیز ترین نعمت اولاد کی نعمت۔ ہمارے اور آپ کے گھروں میں اگر ہمارے بچوں کا ہنستا مسکراتا چہرہ ہماری اور آپ کی نگاہوں میں ہے، ہماری اور آپ کی ماؤں اور بہنوں کی گود بھری ہوئی ہے، اور یہ چمن ان کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے گھروں میں شاد اور آباد ہے، تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی خوش نصیبی، مسرت اور دنیا کی بہت بڑی لذت نعمت کے احساس کی بات۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اولاد کی نعمت کو اپنی طرف سے ایک ہبہ اور ایک تحفہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہ اللہ کائنات کا مالک ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ پیدائش کے بارے میں اللہ رب العالمین نے دنیا اور کائنات کے بارے میں لفظ خلق کا استعمال کیا کہ اللہ پیدا فرماتا ہے، اور اولاد بیٹا اور بیٹی دینے کی بات آئی اس کے بعد تو اللہ رب العالمین نے لفظ ہبہ کا استعمال کیا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین بیٹا ہدیے میں دے دیتا، عطیہ کر دیتا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین بیٹیاں عطا فرما دیتا۔ تو قرآن مجید کی آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ دینے والا ہے، بیٹا دے یا بیٹی دے، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اولاد بیٹے اور بیٹیوں کی شکل میں یہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت، ایک بہت بڑا ہبہ، ایک بہت بڑا عطیہ بھی اس کائنات میں۔ اسی لیے دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا
کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر، نیکی کی چیزیں باقی رہنے والی ہیں تو وہ خیر کی چیزیں ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ نے دنیا کا تذکرہ کیا کہ مال اور اولاد یہ زندگی کی زینت ہے، یہ زندگی کی زینت ہے۔ آدمی دنیا کے اندر اسی لیے جیتا، اسی لیے جد و جہد کرتا، اسی لیے محنت کرتا ہے کہ اللہ ان تمام چیزوں کے ساتھ دنیا کی لذت اور نعمت میں زندگی گزارتے ہوئے وہ اللہ رب العالمین کے ایمان پر چلتا ہوا اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے راستے پہ لگاتا ہوا اس دنیا سے گزر جائے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اولاد یہ انسانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہماری اور آپ کی اولاد نہیں رہتی ہے تو بہت بے چینی رہتی ہے، بڑی کسک رہتی ہے۔ اگر بچہ دور چلا جائے پڑھائی کے لیے، بچہ دور چلا جائے 7 سمندر پار جاب کے لیے، تو ماں اور باپ کا دل کتنا دھڑکتا ہے یہ انہی کو معلوم ہے۔ اس دوری کے اندر کتنی تکلیف کا احساس ہوتا، کتنی بے قراری اور بے چینی کا احساس ہوتا ہے۔ اگر آپ یوں سمجھے کہ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ دے کہ تمہارے دیدار اور تمہارے وجود کے بغیر میں اپنے گھر میں نہیں رہ سکتا ہوں، تو ہمارے خیال سے وہ بیٹا، وہ اولاد اپنے باپ کے لیے اپنی نوکری کو بھی تیاگ کر سکتا ہے، قربان کر سکتا ہے، اتنی بے قراری ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اولاد یہ ماں اور باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی لیے قرآن میں جو دعا اللہ رب العالمین نے سکھلائی کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کا یہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ بیوی اور بچے ایسے عطا فرما جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے، اور یہی مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں، ولد صالح یدعو لہ، صدقہ جاریہ اور علم جو نفع بخش ہو، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک بچہ جو باپ کے حق میں دعا کرے، تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ واقعہ پڑھیے تو بہت ہی پیارے انداز میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کو ذکر فرمایا۔ فرعون کے محل میں کوئی بچہ نہیں تھا، آسیہ علیہ السلام کی گود سونی تھی۔ فرعون کے دربار سے یہ اعلان ہو چکا تھا کہ اگر کوئی بچہ فرعون کی سلطنت میں پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اسے مار دیا جائے، اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اللہ کی مرضی سے، اللہ کی قدرت سے۔ ماں نے خوف اور ڈر کی وجہ سے تابوت میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا، وہ بہتے بہتے اللہ کی مرضی سے فرعون کے محل کے پاس آ ٹھہرا۔ درباریوں نے نکال لیا، محل میں لایا گیا، تابوت کو کھولا گیا تو اس تابوت میں ایک معصوم بچہ، مسکراتا ہوا چہرہ، تلواریں نکل گئی کہ اس کو تو ہم تلاش کر رہے تھے، یہ بہتے بہتے محل میں آ گیا، اس کو مارنے کا آدیش ہے، آمر ہے۔ بیوی آ گئی، بیوی کے پاس بچہ نہیں، گود سونی ہے، تو بیوی نے کیا کہا؟ لا تقتلوہ، کا مارنا نہیں، قرۃ عین لی ولک۔ قرآن نے کہا، فرعون کی بیوی نے کہا دوسرے کے بچے کو دیکھ کر کے، اپنے پاس بچہ نہیں ہے تو انسان دوسرے کے بچوں کو بھی اپنا بچہ بنا لیتا، تو اس بچے کو دیکھا جو اپنا بچہ نہیں ہے، لیکن اس بچے کو دیکھ کر کے اس کو اتنی مسرت ہوئی کہ یہ بچہ تابوت میں بہتے ہوئے اپنے محل کے پاس آیا ہے اور میرے محل میں اس تابوت کو کھولا گیا ہے اور مجھے ایسے مل رہا ہے، تو کہا قرۃ عین لی ولک، کہا میرے لیے اور تمہارے لیے آنکھ کی ٹھنڈک بن سکتا، لا تقتلوہ، مارنا نہیں اس کو۔ کہا گیا تو آنے دو، بچہ ہے، میرا چمن بھی ہرا بھرا ہو جائے گا، میرے محل میں بھی اگرچہ دوسرے کا بچہ ہے، کوئی ہنستا ہوا، کھلکھلاتا ہوا، مسکراتا ہوا چہرہ ہوگا۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہا ہو سکتا ہے کہ یہ ہم کو بڑا ہو کر کے فائدہ بھی پہنچائے، کوئی خدمت بھی کرے، یا ہم اس کو، اگر اس کا کوئی وارث نہیں آیا لینے کے لیے، کوئی تلاش کرنے کے لیے، تو اپنا بعد میں چل کے بیٹا بھی بنا لیں گے۔
کوئی لینے والا نہیں رہے گا تو ہم ہی اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا قرۃ عین لی ولک، اولاد یہ ماں اور باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے، اور جس کے پاس اولاد نہیں ہوتی ہے وہ دوسروں کی اولادوں کو دیکھ کر کے مسرت محسوس کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کا بچہ مل جائے کوئی ہمیں دے دے تو ہم اس کو اپنا بیٹا سمجھ لیں، لیکن یہ ہمارے گھر میں رہے۔ تو اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت، تو اس نعمت کی حفاظت اور اس نعمت کی قدردانی، اس کے تعلق سے اپنی مسئولیت اور ذمہ داری کو نبھانا، یہ ہمارا اور آپ کا فرض اولین ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہا اپنے آپ کو اور اپنے ان آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کے سرور اور زندگی کا جو سرمایہ اور زیب اور زینت ہے اور جو اللہ کی نعمت ہے، ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہی بڑی مسئولیت اور ذمہ داری۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آپ دیکھیے کہ اولاد کو زیادہ کون بگاڑتا ہے؟ کون بگاڑتا ہے؟ ماں اور باپ۔ ان کے بگاڑ میں اور ان کے سدھار میں، ان کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر اچھا بننے اور بنانے میں اور دنیا کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے میں سب سے بڑا رول کس کا ہے؟ ماں اور باپ کا۔ اسی لیے اللہ نے کہا قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر ایک آدمی کو صحیح راستے کا پتہ نہیں ہے تو اپنے اولاد کو صحیح راستہ نہیں بتا سکتا۔ اگر ایک آدمی کو آگ اور پانی کی تمیز نہیں ہے تو اپنے اولاد کو بتا نہیں سکتا۔ ایک آدمی کو حق اور باطل کی تمیز نہیں ہے تو اپنے اولاد کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ایک آدمی کو حلال و حرام کا پتہ نہیں ہے تو اپنے اولاد کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے ایمان کا کیا مطلب ہے، صحیح عقیدے کا کیا مطلب ہے، عبادتیں کیسی ہوتی ہیں، کتنی ہوتی ہے، اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، تو اپنی اولاد کو کیا دے سکتا؟ کچھ نہیں دے سکتا۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بگاڑ میں ماں اور باپ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی گندگی نہیں ہوتی ہے، اس کے ذہن میں کوئی کفر نہیں ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے، اس کے ذہن میں گناہوں کی لذت نہیں ہوتی ہے، وہ کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بگاڑتا کون ہے؟ فَأَبَوَاهُ، اس کے ماں اور باپ، يُحَوِّدَانِهِ، اس کو یہودی بنا دیتے، وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کو مجوسی بنا دیتے، وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کو نصرانی بنا دیتے۔ ماں اور باپ کو اللہ کے نبی نے کہا بچہ فطرت پر ہوتا ہے، صحیح راستے پر ہوتا ہے، ایمان کے تقاضوں پر ہوتا ہے، ایمان کے جذبات پر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف اس کی لپک ہوتی ہے، اس کے ذہن و دماغ کے اندر اتنی سادگی اور بساطت ہوتی ہے کہ اگر اللہ کی معرفت ڈالی جائے تو وہ بہت جلدی اس کو قبول کر لے گا۔ لیکن ڈائیورٹ کرنے والے کون ہیں؟ فطرت سے ڈائیورٹ کرنے والے ماں اور باپ ہیں جو اس کے سب سے قریب رہتے ہیں۔ صحیح راستے سے ہٹانے والے کون ہیں؟ ماں اور باپ ہیں جو اس کی زندگی کے اندر بگاڑ کو پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنے ان قیمتی سرمایوں کی حفاظت ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری۔ میں 2-3 باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ اولاد کی صحیح تربیت کا راستہ اور اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے ذرائع کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ماں اور باپ، ہم لوگ جو ذمہ دار ہیں اپنی اولادوں کے، ہم خود بہترین قدوہ اور آئیڈیل بن جائیں۔ ہم کو خود بہترین قدوہ اور آئیڈیل بننا پڑے گا۔ اگر ہم نے علم سیکھا ہے تو ہمارا بچہ بھی ہم کو دیکھ کر کے علم سیکھے گا۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا بچہ بھی ہم کو دیکھ کر کے نماز پڑھے گا۔ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمارا بچہ بھی ہم کو دیکھ کر کے قرآن پڑھے گا۔ اور اگر ہم بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں تو بچہ آپ کو دیکھ کر کے بھی جھوٹ بولے گا۔
اگر ہم بچوں کے سامنے ہیلے بہانے غداری مکاری کی باتیں کرتے ہیں تو بچے بھی دھیرے دھیرے وہ سیکھ جائیں گے. اگر ہم بچوں کے سامنے سگریٹ نوشی کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, کوئی حرام چیز کرتے ہیں تو بچہ بھی دیکھ کر کے اس کو سیکھ جائے گا, اس کو سیکھنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور باپ کو بہترین قدوہ بننے کے لیے کہا. آئیڈیل, آپ گھر میں آئیڈیل بنیے. آپ چاہتے ہیں امام صاحب صحیح کر دے, حافظ صاحب صحیح کر دے, عالم صاحب صحیح کر دے, نہیں, وہاں سے شروع ہوتا. ماں کے ذریعے سے, باپ کے ذریعے سے وہ بہترین آئیڈیل اور قدوہ بن جائے تو زیادہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی کے گھر آ گئے اپنی خالہ میمونہ کے ہاں, کہا آج رات یہیں سوؤں گا. بچہ ہے, سو جاؤ, یہ دیر ہو گئی, سو گئے. اللہ کے نبی کا قدوہ کتنا بڑا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے, مشکیزے کے پاس گئے, مشکیزے کا منہ کھولا, وضو بنانے لگے. عبداللہ ابن عباس جاگ گئے, دیکھا اللہ کے نبی اٹھ کر کے وہاں وضو بنا رہے مشکیزے سے. دیکھا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے مصلی بچھایا, تہجد کی نماز شروع کر دی. تو پیچھے جیسے بچے نے دیکھا, گیا مشکیزہ کھولا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے, انہوں نے بھی وضو بنایا. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا, اور جلدی سے وضو بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں بائیں طرف شامل ہو گئے. جب دو آدمی ہو تو امام کے داہنے طرف مقتدی کو کھڑا ہونا چاہیے. عبداللہ ابن عباس دیکھ رہے ہیں پیچھے پیچھے کیسے کرنا, ان کو معلوم نہیں کہ دائیں کھڑا ہونا کہ بائیں کھڑا ہونا. وضو بنایا نبی کو دیکھ کر کے, نبی کو دیکھ کر کے مصلی پہ دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں, نماز شروع کر دیے. کہا میں بھی جیسے اللہ کے نبی نماز پڑھیں گے میں بھی رات میں نماز پڑھوں گا. تو اللہ کے نبی نے کان پکڑ کر کے ان کو بائیں سے داہنے طرف کھڑا کر لیا. یہ ہوتا ہے قدوہ. نبی کو دیکھ کر کے, آئیڈیل اور نمونہ دیکھ کر کے, اللہ کے نبی نے جگایا نہیں عبداللہ ابن عباس کو, ان کی خالہ نے اٹھایا نہیں ان کو, ان کی خالہ نے ان کے منہ پہ پانی نہیں ڈالا, ان کو جگایا نہیں, الارم نہیں لگایا, گھنٹی نہیں بجائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین قدوہ تھے. ایسے قدوہ ماں اور باپ کو بننا چاہیے. آپ گھر میں نیکی کریں, آپ گھر میں خیر کا کام کریں, آپ گھر میں ایمان کا کام کریں, آپ گھر میں عبادت کریں, آپ کا بیٹا دیکھے گا آپ کے پیچھے لگ جائے گا. آپ کا بیٹا دیکھے گا آپ کی پیروی کرے گا. آپ کا بیٹا دیکھے گا آپ کو آئیڈیل مان کر کے اسی کام کو کرے گا, اور اس کی زندگی خیر کی طرف لگ جائے گی. حضرت عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت ابو بکر جب بھی گھر میں آتے تو ایک دعا پڑھتے, اللہم عافنی فی سمعی و فی بصری, اللہ تعالیٰ مجھے میری نگاہوں میں, میرے کانوں میں, قوت سماعت میں عافیت اور صحت عطا فرما. ایک لمبی دعا بار بار پڑھتے, صبح پڑھتے, شام کو پڑھتے. ایک دن بیٹے نے پکڑ لیا. اب ظاہر سی بات ہے, پڑھ رہے ہیں تو بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں, بیٹا سن رہا ہے کہ ابا کچھ دعا پڑھ رہے ہیں. یہ قدوہ, باپ پڑھ رہا ہے, بیٹا سن رہا بغل میں بیٹھ کر کے. تو سنتے سنتے جب بیٹا تھک گیا تو پکڑ لیا. کہا ابا یہ 3 بار دعا آپ صبح پڑھتے ہیں, 3 بار شام کو پڑھتے ہیں, کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو جواب دیا, کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, کان یدعو بہن, کہ اللہ کے نبی انہی دعاؤں کو پڑھ کر کے ایسے ہی صبح و شام عبادت کرتے تھے, دعا پڑھا کرتے تھے, تسبیح کرتے تھے. اور میں چاہتا ہوں ان استن بسنتہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت پر اپنی زندگی گزاروں. جو دعا آپ نے پڑھی وہ میں پڑھوں, جتنی بار آپ نے پڑھی وہ میں پڑھوں. تو حضرت عبداللہ جو ان کے بیٹے تھے, انہوں نے باپ کے ذریعے سے اس دعا کو سیکھ لیا. تو باپ قدوہ ہوتا, ماں قدوہ ہوتی ہے, آئیڈیل ہوتی ہے, نمونہ ہوتی ہے. اگر آئیڈیل اور نمونہ گھر کے اندر نہیں ہے تو گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. جیسے آپ گھر کے اندر کھانے اور پینے کا نظام چلاتے, کمانے کا نظام چلاتے ہیں, پیسے کا نظام چلاتے ہیں, زندگی کی گاڑی کے اندر گائیڈ کون کرے گا, کس سے مشورہ لیا جائے گا, کس سے پوچھا جائے گا, کون ذمہ دار ہوگا, ایسے دینی معاملات میں, ایمان کے بارے میں, تربیت کے بارے میں, تعلیم کے بارے میں, بچے کے خیر دینے کے بارے میں, نیکی سکھانے کے بارے میں ماں اور باپ کو ذمہ دار ہونا چاہیے اور قدوہ اور آئیڈیل بننا چاہیے. اور دوسری بات, بگاڑ کے جو اسباب ہیں ان اسباب سے بچوں کو ہمیشہ روکنا چاہیے, بتانا چاہیے.
اگر ہمارا اور آپ کا بچہ بگڑ رہا ہے، اس کی زندگی خیر کے راستے سے ہٹ رہی ہے، وہ برائی کی طرف جا رہا ہے، وہ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جا رہا ہے، سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کی طرف جا رہا ہے، حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جا رہا ہے، سنت کو چھوڑ کر بدعت کی طرف جا رہا ہے، غلط زندگی اس کی جا رہی ہے، تو ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو بگاڑ کے ان اسباب کو پہچاننا پڑے گا اور اپنی اولاد کو تنبیہ اور نصیحت کرنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر میں صدقے کی کچھ کھجوریں آ گئی، بچہ ہے، اٹھایا، ایک کھجور کھا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نواسے کو، کہ صدقے کی کھجور کھا لی۔ تو بچہ تھا، آپ چھوڑ دیں، ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بچہ، ہمارے کیا کہتے ہیں لوگ؟ بچہ۔ آپ کسی سے شکایت کر دیں کسی کے بچے کی تو کہتا بچہ ہے، ابھی بچہ ہے بھائی، بڑا ہوگا تو صحیح ہو جائے گا۔ کسی نے کہہ دیا کہ مجھ کو گالی دے دیا، ارے یار آپ کا بچہ ایسا، ارے بچہ۔ اللہ کے نبی نے حضرت حسن کو دیکھا اپنے نواسے کو کہ صدقے کی ایک کھجور کھا لیا، پکڑ لیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا کخن کخن، کا الٹی کر دو، کا الٹی کر دو، یہ حرام کا ہے۔ فَإِنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، کہا کہ ہم آل محمد صدقے کا مال نہیں کھاتے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے صدقے کو حرام ٹھہرایا۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں بچے کو جو بگاڑ کے اسباب تھے حرام کھانے کے تنبیہ کی۔ آپ کو تنبیہ کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے بچے کو ڈرانا پڑے گا، حلال اور حرام بتانا پڑے گا۔ اگر آپ یہ کہہ کر کے چھوڑ دیں گے بچہ ہے بچہ ہے، بڑا ہوگا تو صحیح ہو جائے گا، نہیں، یہ تربیت کا مرحلہ ہے، یہ اصلاح کا مرحلہ ہے، یہ بچے کے سدھار کا مرحلہ ہے۔ اور ماں اور باپ آئیڈیل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نصیحت کرتے تھے؟ قرآن میں خود اللہ رب العالمین نے سکھلایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کر رہے ہیں؟ نصیحت کر رہے ہیں۔ بچوں کو نصیحت کرنا چاہیے۔ روزانہ شام کو جب آپ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو آپ نصیحت کریں۔ دن بھر اگر آپ نے کچھ بگاڑ دیکھا ہے تو اس کی تنبیہ کریں، اس کو بچے کو بتائیں کہ یہ غلط کام ہے، بیٹا تم وہاں تھے، بیٹا تم نے ایسا کیا، بیٹا تم وہاں جا رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کام کر رہے تھے۔ تنبیہ کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام نے شرک سے ڈرایا، یا بنی لا تشرک باللہ، تو کہا وہو یعظہ یا بنی، اے میرے بیٹے، نصیحت کر رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ لوگ سمجھتے بچہ سمجھتا نہیں، بچے کو سمجھاؤ، اس کو بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوات میں، مال غنیمت میں کچھ غلام اور لوڈیاں آ گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوڈیاں آ گئی، غلام آ گئے۔ تو کہا چکی پیستے پیستے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، اب تو میرے ابا میری فرمائش پوری کر دیں، ان کے پاس مال آ گیا ہے، لونڈی مجھے دے دے، گھر میں خدمت کرے گی، آٹا نہیں پیسنا پڑے گا، چکی نہیں چلانا پڑے گا، چولہا نہیں پھونکنا پڑے گا، میرے ابا کے پاس مال آ چکا ہے۔ پہنچ گئی، گھر پہ پہنچ گئی۔ بیٹوں اور بیٹیوں کی فرمائش پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ حدیث نصیحت ہے۔ آ گئی، اللہ کے نبی موجود نہیں تھے، اماں عائشہ تھی گھر میں بیٹھی۔ اماں عائشہ نے پوچھا کس لیے آئی؟ تو کہا خادم مانگنے کے لیے آئی، مال آ گیا ہے، ابھی تک مال نہیں تھا، مال آ گیا ہے تو مجھے بھی کوئی خادم چاہیے۔ تو چلی گئی، کہا کہ اللہ کے نبی آئیں گے تو بتا دوں گی بیٹی آئی تھی۔ اللہ کے نبی آئے تو کہا بیٹی آئی تھی فاطمہ، کہا کیا بول رہی تھی؟ کہا خادم مانگ رہی تھی، کہا ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ تو اللہ کے نبی ویسے الٹے قدم لوٹ کر کے بیٹی کے گھر چلے گئے کہ فرمائش بہت بڑی۔ آپ دیکھیے ذہن کو کیسے ڈائیورٹ کرنا چاہیے بچوں کے۔ ایک فرمائش بہت بڑی ہے، خواہشات کی دنیا بہت لمبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر پہ گئے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں بیٹھ گئے اور سمجھانے لگے۔ کہا اولا ادلکما ما ہوا خیر لکما من خادم، داماد اور بیٹی کو سمجھا رہے۔ کہا کیا میں تم دونوں کو ایک ایسی بات نہ بتلا دوں جو خادم اور لوڈی سے بہتر ہو؟ تو بیٹی نے کہا بتائیے، داماد نے کہا بتائیے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی اور لونڈی سے بہتر یہ ہے کہ اذا اخذتما مضجعکما کی رات کو سونے کے لیے جب بستر پہ جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، 33 بار اللہ اکبر کہو، یہ تمہارے لیے خادمہ اور لونڈی سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے کیسے ذہن کو ڈائیورٹ کیا دین کی طرف، اللہ کے نبی نے کیسے فرمائشوں کی دنیا سے نکال کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بیٹی کو دین پر خیر کے راستے پر لگایا اور کہا خادم وادم چھوڑو، رات میں دعا ہوا پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، بستر پہ جاتے ہو، رات میں جب سو تو یہ دعا پڑھو، یہی تمہارے لیے خادم ہے، یہ خادم سے بھی بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے نصیحت کی اور ذہن کو ڈائیورٹ کیا۔ بچوں کی فرمائشیں بہت ہوتی ہیں، مطالبات بہت ہوتے ہیں، کبھی کبھی باپ اور ماں تھک جاتے ہیں، ایک بوڑھا باپ کماتے کماتے اپنی زندگی ہار جاتا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے اور بچوں کو بہترین نصیحت کرنا چاہیے اور ان کے ذہن کو پیار سے نیکی کی طرف، خیر کی طرف اور دنیا کے اس راستے کی طرف ڈائیورٹ کرنا چاہیے جو دنیا کے لیے بھی بہتر اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہو۔ اور ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ بچوں کو بری مجلسوں سے اور بری صحبتوں سے ہمیشہ دور رکھنا چاہیے، یہ ماں اور باپ کی ذمہ داری۔ آج کا معاشرہ خاص طور پر بہت فتنے کا معاشرہ ہے، درخت، نشہ آور چیزیں، بری عادتیں، بری صحبتیں، بری سنگتیں۔ ہمیں سوچتے ہیں کہ بچہ کھیلنے کے لیے گیا، ہمیں سوچتے ہیں کہ بچہ اسکول گیا، ہمیں سوچتے ہیں کہ بچہ کالج گیا ہوا ہے، وہاں کیا چل رہا ہے، کیا مشغلہ ہو رہا ہے، بچہ کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے۔ اس پر ماں اور باپ کو بہت کڑی نگاہ رکھنی چاہیے۔ سکنڈوں میں دل کی دنیا اور ذہن کا پردہ اتنے جلدی ڈائیورٹ ہوتا ہے اور دنیا کے اس پرفتن معاملے میں اور ملمہ سازی کے معاملے میں، رنگین دنیا میں اس طریقے سے بچے گندی باتوں کی طرف، گناہ کے کاموں کی طرف، برائیوں کی طرف، برباد کرنے والی چیزوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کہا کہ بہترین ساتھی چننا چاہیے، ایسا ساتھی چننا چاہیے جو ہمیں اور آپ کو خوشبو دے سکے۔ ایسا ساتھی نہیں چننا چاہیے، ایسے لوگوں کی، ایسے بچوں کی صحبت نہیں اختیار کرنا چاہیے جو ہماری زندگی کو گندی چیزوں کے اندر لگا دے، ہماری زندگی میں ایسا آگ جلا دے جس کے دھوئیں کی گھٹن میں ہم اور آپ اپنی زندگی کو تباہ کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مثال دی، کہا کہ اچھی صحبت والے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی خوشبو بیچنے والے کی دکان پر ہے، اور بری صحبت والے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی لوہار کی بھٹی پر ہے، وہاں دھواں نکل رہا ہے، آپ کا دم ایسے گھٹ رہا ہے۔ تو بری صحبتیں یہ ہمارے اور آپ کے بچوں کی فطرت کو بگاڑنے کا، ان کی زندگی کو بگاڑنے کا، ان کے اخلاق کو بگاڑنے کا، ان کے کردار کو بگاڑنے کا، ان کے کیریکٹر کو بگاڑنے کا اور ان کے صاف اور شفاف ذہن میں برائی کی باتوں اور بری عادتوں کو ڈالنے کا بہت بڑا ذریعہ۔ آپ ہوشیار رہیں، موبائل کا زمانہ ہے، اسکرین کا زمانہ ہے، بے حیائی کا زمانہ ہے، فحش کاری کا زمانہ ہے۔ اس دنیا کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ بچوں کے اوپر بھروسہ نہ کریں، آپ بیٹیوں کے اوپر بھروسہ نہ کریں، ان کورے کاغذ کے ٹکڑوں کے اوپر بھروسہ نہ کریں، ان کی ان سنگتوں پر بھروسہ نہ کریں جو پاس اور پڑوس کے لڑکوں اور رشتے داروں کی شکل میں ایک ساتھ اسکول جاتے ہیں، ایک ساتھ اسکول سے آتے ہیں۔ نگرانی ضرور رکھیں، نگرانی ضرور رکھیں۔ یہ نگرانی آپ کے بچے کے لیے پھلدار درخت کی طرح سے ہوگی جیسے کوئی آدمی درخت کی نگرانی کرتا ہے، کٹائی کرتا ہے، چھٹائی کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اگر اس میں پتے سوکھ گئے تو اس کو نکال دیتا ہے، اگر ضرورت پڑی تو اور پانی ڈالتا ہے۔ ایسے بچپن میں اپنے بچوں کی ہمیں نگرانی کر کے کٹائی اور چھٹائی کرنی پڑے گی، پتوں کی نگرانی کرنی پڑے گی، شاخوں کی نگرانی پڑے گی، جو گل اور بوٹے اس میں سے نکل رہے ہیں اس کی نگرانی کرنی پڑے گی، تب جا کر کے وہ جوان ہوگا تو ایک خوشبودار پھلدار درخت کی طرح سے ہماری اور آپ کی زندگی میں ثمر آور ہوگا۔ اور اگر ہم نے نگرانی نہیں کی
تو ایک سوکھے ہوئے ٹھاٹ کی طرح سے درخت کے مانند ہو جائے گا، اس میں نہ شاخیں ہیں، نہ پتیاں ہیں، نہ پھول ہے، نہ گل ہے، نہ بوٹے ہیں، آپ کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو اپنے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ، اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو اللہ نے یہ نعمت اولاد کی شکل میں ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس کی سخت نگرانی اور اس کی صحبتوں اور بری سنگتوں پر نگاہ رکھنا بہت ضروری، ورنہ بگاڑ کے اسباب بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بہترین قدوہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے اولاد کی زندگی میں خیر اور بھلائی کے وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے جس کے ذریعے سے ہمارے بچے اور ہماری اولادیں صحیح راستے پر اور خیر اور بھلائی کے راستے پر لگ سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے زندگی کے اس قیمتی سرمایے کی حفاظت، ان کے ایمان کی حفاظت، ان کے عقیدے کی حفاظت اور ان کے جان اور مال کی حفاظت کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین تمام بچوں کی اور ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس قیمتی دولت اور نعمت کی ہمارے گھروں میں حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، اور جن بھائیوں کے پاس، ہم لوگوں کے پاس اولادیں ہیں، اللہ رب العالمین اسے نعمت کی شکل میں اور اسے اللہ رب العالمین خیر اور بھلائی کی شکل میں، ولد صالح کی شکل میں ہماری اور آپ کی زندگی میں باقی رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔